ایک بہن کہتی ہیں کہ میں نے شروع سے اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کی، پہلے نماز پڑھتے تھے لیکن اب بالغ ہونے کے بعد اب وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا میں گناہ گار ہوں گی؟ میری بھولی بھالی بہن، میں بارہا اس پر کلام کر چکا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں صرف نماز کا کہہ دو، روزے کا کہہ دو تو ہم نے ذمہ داری پوری کر دی۔ اس کے ساتھ اور بھی تقاضے ہوتے ہیں، روحانی تقاضے ہوتے ہیں، روحانی تربیت ہوتی ہے، ذہنی تربیت ہوتی ہے، شخصی تربیت ہوتی ہے، جس سے معذرت کے ساتھ ہمارے 90% ماں باپ بالکل ناواقف ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ بچوں کی شرعی صحیح طریقے سے تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ وہ اسی طرح کے 2-3 جملے، نماز پڑھو بیٹا، قرآن پاک کر لو، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، سمجھتے ہیں ہم نے حق تربیت ادا کر دیا، حالانکہ حقیقتاً تو ابھی تربیت کا آغاز بھی نہیں ہوا۔ لیکن چونکہ انہیں خود نہیں پتہ ہوتا، نہ وہ اپنا ٹائم نکال کر سیکھنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر اسی طرح بچوں کو دیکھ کے آپ جلتے رہیں، آپ کڑتے رہیں، اور میدان محشر میں اللہ نہ کرے آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر آپ کے بچوں کو عذاب ہوگا، انہیں ذلیل کیا جائے گا، شرمندہ کیا جائے گا، اس وقت پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کر دیا تھا، ہم نے کیوں نہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی تھی۔ اس لیے میں جتنے بھی والدین ہمیں سن رہے ہیں، خدارا آپ یہ سیکھیں کہ اپنے بچوں کی کیسے اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ اس کے لیے میری کتاب قرب الہی لیں، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی اس دور کے تقاضے کے مطابق لکھی گئی کتاب ہے، وہ بھی آپ لیں۔ اس کے علاوہ آن لائن کورسز کریں اچھی جگہوں سے، ورنہ مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا، میں آپ کو سجیسٹ کر دوں گا۔ ماں باپ کا پرفیکٹ ہونا اور تربیت میں کامل ہونا انتہائی ضروری ہے، ورنہ آپ نے خالی اگر ناقص تربیت کے ساتھ کچھ حکم دیے تھے اور بچے اس ناقص تربیت کی وجہ سے ان احکام کو پورا نہیں کر رہے، تو آپ بری ذمہ نہیں ہوں گی۔ ان کے بلوغت کے بعد جتنے گناہ ہوتے رہیں گے آپ کے نام اعمال میں بھی اور آپ کے شوہر کے نام اعمال میں بھی لکھے جاتے رہیں گے۔ ہاں، اگر آپ نے کامل تربیت کی تھی، جو شرعی تقاضا تھا وہ سب کا سب آپ نے پورا کیا، اس کے بعد اگر بچے بلوغت کے بعد بے راہ روی کا شکار ہو گئے، باہر کا ماحول، باہر کا اثر انہوں نے قبول کر لیا، آپ بالکل بری ذمہ ہیں، پھر آپ کی گرفت نہیں ہے۔ اگرچہ ان کو عذاب ہوگا تو تب بھی آپ جلیں گی کوڑیں گی، لیکن اب آپ کی گرفت نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے تربیت میں کمی کی اور پھر ان کی گرفت ہوئی تو پھر آپ پہ بھی وبال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ نہ کرے ان کی وجہ سے آپ بھی پکڑی جا سکتی ہیں، آپ کے شوہر بھی۔ نبی کریم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا میدان محشر میں۔ نبی کریم کی یہ مستند حدیث ہے کہ بروز قیامت کھڑا کر کے پوچھا جائے گا بتاؤ اولاد کی کیسی تربیت کی تھی۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تربیت کے تقاضے کیا ہیں اور کن کن امور میں تربیت درکار ہے۔ اب جیسے مال کی محبت اگر آپ نہ نکالیں، اس میں تربیت ہے، ہم مال کی محبت ڈالتے ہیں، دیکھو بیٹا پیسہ کماؤ، دانتوں سے پیسہ کمایا جاتا ہے، جوڑ جوڑ کے رکھا جاتا ہے، ہم اتنی محبت ڈال دیتے ہیں کہ بعض اوقات جب مال چھنتا ہے یا مال ہمارے پاس سے جاتا ہے تو ہمارے بچے کلمہ کفر بھی کہہ دیتے ہیں۔